اب یہ جو کرونا کا معاملہ ہے، ہم سب شروع میں تو لوگوں نے بڑا اس کو ہلکا لیا، ایزی لیا، پھر جو پہلا جب ویو تھوڑا زیادہ سخت ہوئی تو لوگوں نے SOPs پر عمل کرنا بھی شروع کیا. آہستہ آہستہ لوگ ہمارے بالکل اس سے بیگانہ ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی کوئی نہیں ہے کرونا اور بس ٹھیک ہے اب ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ ایک ہمارا عمومی ذہن ہے کہ ہم جو ہے وہ مجموعی طور پر سارے ہی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، نوٹس نہیں کرتے. بالکل. اور جب بہت زیادہ کوئی شدت جو ہے وہ اختیار ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت ہم اس کی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. کوئی بھی مرض ہو وہ جسم پہ اٹیک اس وقت کرتا ہے جب آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے، آپ کا دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے. جب آپ کا دفاعی نظام مضبوط ہو جائے تو آپ اس بیماری کو فیس اچھی طرح سے کر سکتے ہیں، اور اگر بیماری اٹیک کر جائے تو آپ اسے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، اسے ہیل بھی ہو سکتے ہیں. اب اگر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں کہ اس سے کس طرح سے کرونا کا علاج ممکن ہے اور وہ کتنا اتھینٹک ہے، کیا واقعی ایفیکٹ، اس وقت میں تو کرونا کی کوئی سمٹمز نہیں تھی، تو کیسے ہم نے اس کو اس کے ساتھ کوریلیٹ کر لیا. اور ہم دونوں چیزوں پر آئیں گے کہ ایک تو یہ کہ کون سی غذا یا کون سی چیز ایسی جو سنت نبوی میں جس کی تلقین کی گئی ہو، اور پھر قرآن تھیراپی کے حوالے سے بھی دونوں چیزوں کے حوالے سے. اس میں اب ایک بات جس کو ہم پہلے رکھیں گے، جس سے ہم اپنے یقین کے لیول کو تھوڑا سا جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لیں، تاکہ ہمیں جو ہم آپ کو علاج دینے والے ہیں اس علاج کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے آسانی بھی ہو جائے، اور اس علاج سے واقعتاً یہ یقین بھی پختہ ہو جائے کہ ہمیں فائدہ ہو جائے گا. اس وقت کرونا کی ویکسین جو ہے وہ چل رہی ہے، اور کرونا بالکل حال ہی میں ریسنٹلی اپیئر ہوا، اس کے بعد اس پہ کام ہوا، ویکسین پریپیئرڈ ہوگی. اب جنہوں نے ویکسین اس پہ تیار کی انہوں نے اپنا ایک آئیڈیا، ایک اندازہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ ویکسینیشنز ایسی ہیں جن کو لگانے سے ہم کرونا سے بچ سکتے ہیں. اب ایک طرف تو سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے اور وہ تجربہ کی بنیاد پہ ہے، اور ایک طرف کسی چیز کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کا کہنا ہے اور وہ تجربہ کی بنیاد پہ نہیں ہے، وحی کی بنیاد پہ. تو وحی تجربے سے بہت اونچا درجہ رکھتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم تجربے کو اگنور کرتے ہیں. نہیں، تجربے کو اگنور نہ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ اس تجربے کے اوپر اتنا فیتھ کر سکتے ہیں تو اس پر کیوں نہیں کر رہے تھے، اتنا فیتھ کر سکتے ہیں تو اس پہ کیوں نہیں کر سکتے. اس طرف بھی کسی کا قول ہے اور اس طرف بھی کسی کا قول ہے. بالکل. اس طرف جس کا قول ہے ہم جانتے نہیں کون ہے، کیسا ہے، ڈیفینیٹلی مخلص ہوگا جو امت کے لیے یا لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے. لیکن انسانیت کے لیے سب سے زیادہ جس ہستی نے کام کیا وہ نبی رحمت علیہ السلام ہے. یعنی کہ ہر موقع، ہر لمحے جو کام ہمیں ملتا ہے نبی علیہ السلام کا، وہ انسانیت کے لیے ملتا ہے. وہ اس بات کے قطع نظر کہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اب نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث ہے اس میں ایک دعا ملتی ہے، وہ اس دعا کے متعلق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی دکھ والے مریض کو یا کسی بیمار مریض کو دیکھتے ہوئے اگر یہ دعا پڑھ لے تو پوری زندگی وہ اس مرض میں مبتلا نہیں ہوگا. مشکوات کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. اب گویا کہ اب اس وقت کرونا ہو گیا یا XYZ کوئی بھی مرض ہو گیا، آپ نے کسی مریض کو کسی مرض میں مبتلا دیکھا اور وہ دعا پڑھ لی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کبھی بھی اس مرض میں مبتلا نہیں ہوں گے. یہ اس حدیث مبارکہ کے اندر بالکل واضح ہوتا ہے کہ ہر مرض کی ٹاپ کی ویکسینیشن یہ دعا ہے. وہ دعا میں دہرا دیتا ہوں، وہ سارے سن بھی لیجئے اور اس کو خود یاد کیجئے، اپنے بچوں کو یاد کروائیے، اور جہاں کہیں آپ کسی مریض کو، وبا کو یا وبائی مرض میں کسی کو دیکھیں، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ محفوظ رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کسی عام دوائی کے دیے ہوئے آئیڈیا کے اوپر اتنا یقین کر سکتے ہیں تو اس پہ یقین کر کے ہمیں کس لیول پہ جائے گا. وہ دعا جو ہے وہ سارے سماعت فرما لیجئے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس دعا کو جو ہے خود بھی یاد کر لیجئے اور اپنے گھر والوں کو یاد کروا لیجئے، بچوں کو یاد کروا دیجئے، چھوٹے بچوں کو یاد کروا لیجئے. انشاءاللہ العزیز یہ ایک ایسی ویکسینیشن ثابت ہوگی کہ واقعتاً آپ جو اس مرض کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے. اچھا، اس کا اگر ترجمہ بھی ہمارے ناظرین جی کر سکیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، اس مرض میں جس میں تو نے اس شخص کو مبتلا کیا،
اور تو نے میرے اوپر فضل کیا کہ مجھے تو نے اس کے اندر سے بڑے اچھے حال میں رکھا. اور یہ بالکل اس وبا کے اوپر اگر ہم کسی بھی وبا کے اوپر اگر اس کو ہم پڑھنا شروع کریں, اس کا اہتمام شروع کریں, اور دن میں آج کل تو لگ بھگ جو ہے وہ کوئی 100 دفعہ تو کرونا کا تذکرہ ہوتا ہے. بالکل. جب بھی یا اگر کہا جائے کہ 1000 دفعہ کرونا کا تذکرہ ہوتا ہے. میرے پاس فون کالز آتی ہیں, اس میں 50% جو ہے کالز کرونا کے مریضوں کے متعلق ہوتی ہیں. باقی اچھا ایک میں سوال آپ کی طرف لے کر آؤں گا, لیکن اس سے پہلے کالر لے لیتے ہیں. جہانگیر صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کرونا کے انتقال نبوی کے لحاظ سے کون سی غذا ہم کھائیں گے تو کرونا سے محفوظ رہیں گے؟ صحیح, غذا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی بالکل. اچھا غذاؤں کی طرف بھی ہم آتے ہیں, لیکن جو سوال میرا تھا کہ اب ہم نے دعا پڑھی, اور ظاہر ہے دعا اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں, ہمارا ایمان ہے, اس کے بغیر ایمان ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم دعا پر یقین نہ کریں. لیکن عمومی طور پر ہمارے جو لوگوں کا مزاج جس کا ہم ذکر کر رہے تھے, وہ مزاج یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے دعا پڑھ لی, اب میں احتیاط نہیں کروں گا. تو مطلب ہم آیت الکرسی پڑھ کے جو ہے وہ 150 کی یا 200 کی اسپیڈ پہ گاڑی چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ تو ہوگا نا. تو یہ والا بھی ذرا دیکھیں, یہ بات توکل کے منافی ہے. یہ بات توکل کے منافی ہے. گو کہ ایسا ممکن ہے, آپ نے جب دعا پڑھ لی تو آپ کے پاس ایسا ہی یقین ہونا چاہیے کہ اب آپ کو نقصان نہیں ہوگا, آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اور نبی رحمت علیہ السلام نے جہاں آپ کو حل بتائے ہیں وہیں آپ کو احتیاط بھی بتائی ہے. وہیں آپ کو احتیاط بھی بتائی. آپ کو گرم گرم کھانا کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ آپ بہت تیز گرم چیز نہ کھائیں. کھانا کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اسی لیے منع کیا ہے کہ وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یا یہ بات کہ جہاں وبا پھوٹی ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو, یا وہاں اندر باہر سے کوئی نہ جائے. جی تعاون کے اندر جو یہ احادیث ملتی ہیں وہاں سے نہ نکلو, یہ بھی ایک پریکاشن ہے, احتیاط ہے. اسی طرح بہت ساری اور ایسی ہمیں چیزیں ملتی ہیں جن میں غذا بھی بتلائی گئی ہے, احتیاط بھی بتائی گئی ہے, اور دعا بھی بتائی گئی ہے. اور جہاں ہم یہ کہا گیا کہ اگر آپ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں تو ماہر معالج سے اپنا علاج کروائیں. یعنی کہ آپ کو یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ آپ اپنے کسی معالج کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک چیز سے اشارہ کیا گیا, ضروری ہے نا, علم والا ہو, علم والا ہو, ایکسپرٹ ہو, ماہر ہو, اپنے شعبے کے اندر وہ ماہر ہو. یہ بات بالکل ہمیں جو بتائی گئی ہے. دیکھیں بیماری بھی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے. شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے. میرے آپ کے ذمے کیا ہے؟ میرے آپ کے ذمے یہ ہے کہ میرے آپ کی وجہ سے سلامتی اور خیر پھیلے, تکلیف نہ پھیلے. غذائیں کون سی غذائیں کھائیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس حرب کی بات کرتے ہیں جس حرب کے استعمال سے آپ کرونا کی ساری سمٹمز کو بیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کا تذکرہ بھی احادیث میں آتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو ریکمینڈ کیا کہ ذات الجم کا علاج قسط البحری سے کیا جائے. ذات الجم جو ہے یہ پھیپھڑے کی بیماری کو کہا جاتا ہے جس میں نمونیا ہے. پھر اسی طرح پلورسی کے لیے جس میں پھیپھڑے کی جھلی میں پانی پڑ جائے, اس کے لیے جو ہے وہ قسط البحری کو ریکمینڈ کیا گیا حدیث کے اندر. اور اسے کوسٹس روٹ کہتے ہیں, قسط البحری. اسے عود الہندی بھی کہتے ہیں, قسط الہندی بھی کہتے ہیں, قسط البحری بھی کہتے ہیں. اس کا انگلش نیم کوسٹس روٹ ہے. نام مشکل ہوتے ہیں, لگتا ہے پتہ نہیں ملیں گے نہیں کہیں سے. نہیں, بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں. بس ٹھیک ہے, بہت آسانی سے پنسار سے مل جاتے ہیں. لکڑی کا ٹکڑا ہے, اور اس کو آپ لے لیں اور اس کو پاؤڈر بنائیں, اور آدھا چائے کا چمچ پاؤڈر 1.5 کپ پانی کے اندر پکا لیں. جب 1 کپ رہ جائے تو یہ دن میں 3 سے 4 دفعہ یہ پانی پئیں. اچھا, یہ ہماری اسکرین پہ جو چل رہا ہے یہ آپ ذکر کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ آدھا چائے کا چمچ جو ہے یہ آپ ابال کے دن میں 3 سے 4 دفعہ وہ شخص پیے جسے کرونا کی سمٹمز ڈیولپ ہو چکی ہیں اور جو آکسیجن کے لیے وینٹیلیٹر پہ جا چکا ہے. اچھا ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم نے ایک نہیں بے تحاشا مریضوں پہ اس کو اپلائی کیا. انہوں نے 3 سے 4 مرتبہ اس کو پیا, سیچوریشن 95 سے نیچے نہیں ہوتی, ماشاءاللہ اس سے اپ رہتی ہے. اور جو وہ پیشنٹس جن کو ہم پرسنلی فزیکلی خود دیکھ رہے تھے اور ان کی وینٹیلیشن کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ 1 منٹ کے لیے اس کو نہیں ہٹا سکتے تھے, الحمدللہ ہفتے 10 دن کے استعمال کے بعد وہ واپس ریکور بھی ہوئے, ریورس ہوئے, آکسیجن لیول بھی ان کا مینٹین ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ سر درد میں, اور اس کے علاوہ اگر تھرومبوسس ہو لنگز کے اوپر,
اور جو کہ اس کی وجہ سے یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، نمونیا کی سمٹمز آ جائیں، ذائقہ خراب ہو جائے، ایون دین کہ یہ جو تیسری فیز کے اندر جو کرونا کی سمٹمز آ رہی ہیں کہ لوز موشن ہو رہے ہیں، بخار ہو رہا ہے، جسم میں دردیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یکدم سانس اکھڑتا ہے۔ یہ تیسری لیئر میں ہمارے پاس جو اب پیشنٹس کرونا کے ہم دیکھ رہے ہیں ان میں ہمیں یہ سمٹم سب سے زیادہ مل رہی ہیں، لوز موشن اور بخار، اور یہ تینوں سمٹمز کے اندر بعین وقت میں یہ کارآمد ہے۔ اور یہ خدا رہا میں یہ بات کہوں گا کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اس چکر میں نہ پڑیں کہ ٹھنڈی ہے یا گرم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کر لیں۔ فاروق صاحب ہیں جی لاہور سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب، ایک سوال ہے کہ بھی میں شوگر کا پیشنٹ ہوں، میں کھجور کتنی کھا سکتا ہوں اور شہد جو ہے دودھ میں ملا کے میں پی سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اور ایک اور کالر بھی ہم لے لیتے ہیں، شاہد صاحب اسلام آباد سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شاہد صاحب، ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے، یہ جو انہوں نے ایک دعا بتائی ہے کیا یہ قرآن سے ہے؟ اگر قرآن سے ہے تو اس کا ریفرنس دے دیں۔ یہ مشکات شریف حدیث میں ہے، یہ دعا حدیث میں ہے۔ اچھا نہیں، میری آگے کوشچن کمپلیٹ نہیں ہوا۔ جی 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 جی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ قرآن سے نہیں ہے تو کیا ہم یہ دعا اردو میں، انگلش میں، کسی بھی زبان میں مانگ سکتے ہیں؟ اوکے ٹھیک ہے، صحیح۔ اب پہلے ہم وہ شوگر والا لے لیتے ہیں کہ کھجور اور شہد دودھ میں ملا کے کتنا کھا پی سکتے ہیں؟ شوگر کا پیشنٹ جو ہے 3 اجوا کھجور اگر یہ کھا لے تو اس کے لیے شوگر کے لیے ہارمفل نہیں ہوگی۔ اجوا کھجور میں ایک وقت میں اجوا کھجور میں شوگر لیول قدرے کم ہوتا ہے، اور اجوا کھجور ٹرائیگلیسرائڈ کو کم کرتی ہے، کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، یوں شوگر میں بھی اس کا بڑا اچھا ایفیکٹ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقی نارمل کھجور ہے وہ اگر 1 سے 2 دانے یہ لیتے ہیں یا 3 دانے لیتے ہیں تو لے سکتے ہیں، اس میں ایشو نہیں ہے۔ اور شہد 5 گرام شہد یہ صبح شام دودھ میں ملا کے لے سکتے ہیں، 5 گرام شہد 1 ٹی سپون بنتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ دعا والی بات کہ وہ جو دعا ہے وہ حدیث میں آتی ہے؟ جی دعا حدیث میں آتی ہے، اور سب سے عمدہ اور بہتر بات تو یہی ہے کہ اس کو عربی کے اندر ہی پڑھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سننا جو ہے وہ عربی میں پڑھنا ہی ہے، جو حضور صلی اللہ تاکہ ہمیں اس کی برکت، اس کی ہمیں جو پوری برکت ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے، وہ مل جائے۔ اور بہرحال اسے اردو میں یا انگلش میں کسی بھی زبان میں پڑھا جا سکتا ہے، کسی بھی زبان میں پڑھ لیں۔ یہ کہ ظاہر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عطا فرمائے وہ سب سے خوبصورت الفاظ ہیں، سب سے خوبصورت ہیں، اور واقعتاً اثر بھی انہی کا زیادہ ہے۔ لیکن یہ کہ دعا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ عمومی طور پہ اگر کسی کو کرونا نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہتا ہے تو وہ آدھا چائے کا چمچ کستے شیری دن میں 1 دفعہ کسی وقت میں پی لے، اور زیادہ بہتر ہوگا کہ رات سونے سے پہلے پی لے، تو یہ اس کے لیے پریکاشنری بہتر ہوگا، حفاظت رہے گی اور کنٹرول بھی رہے گا۔ اور امیونٹی کو انہانس کرنے کے لیے 3 چیزیں یہ اپنی خوراک میں شامل کریں، بلکہ امیونٹی کے لیے 4 چیزیں اپنی خوراک کے اندر شامل کریں۔ ایک تو طب نبوی سے ہے کلونجی، آدھا چائے کا چمچ صبح خالی پیٹ 1 گلاس گرم پانی کے ساتھ لے لیں، یہ امیون انہانسر ہے اور بہترین پین کلر ہے۔ جو اس میں آتا ہے کہ وہ 7 دانے ہوں؟ جی 3 گرام کلونجی یہ در حقیقت ریکمینڈڈ ہے، جو اپنا اثر رکھتی ہے۔ وہ جو 7 دانے کی بات ہے وہ جو مشہور ہے، وہ چونکہ ہمارا یہ ذہن ہے کہ بڑی گرم ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 گرام کلونجی آپ کی پیناڈول سے کم گرم ہے۔ اچھا صحیح، آپ کی بروفین سے کم گرم ہے، تھوڑی سی 3 گرام سے لے لیں، ٹھیک ہے۔ یہ اور جو آدھا چائے کا چمچ یہ 2.5 گرام بنتی ہے۔ اچھا، تو یہ بڑی کنٹرول ڈوز ہے، اور یہ ڈوز آپ جو ہے ایک لانگ پیریڈ تک لے سکتے ہیں۔ مثلا اگر سمپل اگر ایک شخص اپنا آج ہیلتھ سٹیٹس پیپر کے اوپر لکھے، اپنی ساری سمٹمز لکھیں اور کلونجی کو استعمال کرنا شروع کریں، تو ایگزیکٹلی 1 مہینے کے بعد اپنا ہیلتھ سٹیٹس دوبارہ لکھے، تو اسے فرق پتہ چل جائے گا وہ کتنا امپروو ہو گیا۔ اسی طرح سے دوسری چیز جو ہے وہ ہے زعفران، یہ امیون انہانسر بھی ہے اور اینٹی انفیکشن بھی ہے، اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ یو ٹی آئی کو بڑا اچھا کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا، زعفران 8 سے 10 پتیاں اگر 1 کپ دودھ میں ابال کے پی لے، اور کوئی دودھ میں نہیں پینا چاہتا تو پانی میں ابال کے اس میں شہد ملا کے پی لے، تو یہ ایچ بی لیول کو ود ان اے منتھ بہت اچھا امپروو کر دیتا ہے۔ ایچ بی لیول اس سے امپروو ہو جاتا ہے، آپ کے نی کے پینز یہ اس سے کور ہو جاتے ہیں، اور روزے کی حالت میں جن لوگوں کو بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، اور وہ اس کی وجہ سے انہیں بڑی تنگی رہتی ہے، ان کی یہ ٹینڈنسی جو ہے بڑی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اچھا امیون انہانسر ہے، اور اس کا مطلب مشہور یہ ہے کہ یہ بہت گرم ہوتا ہے،
تو جی ہم نے آپ کو 1 من تو کھلانا نہیں ہے نا 1 کلو کھلانا ہے, ہم تو 8 سے 10 پتیاں کھلا رہے ہیں. اور جو ڈوز ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں یہ میڈیسنل ڈوز بھی نہیں ہے, یہ ڈائٹری ڈوز ہے. یہ ڈائٹری ڈوز ہے اور یہ ڈائٹری ڈوز آپ کو بڑا اچھا ایفیکٹ دے گی. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہمیں نباتات قرآنی میں سے ملتی ہے, یہ ہے لہسن. 3 سے 4 جوے لہسن یہ آپ کھانے کے ساتھ ایک وقت میں کھانے کے ساتھ کھا لیں. اچھا ٹھیک ہے. بطور سیلیڈ آپ استعمال کر لیں. ویسے تو ہمارے سالن میں بھی لہسن ڈلتا ہے. جو لہسن ڈلتا ہے وہ چونکہ پک چکا ہوتا ہے تو اس کا وہی ایفیکٹ نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو لنگز کی بہت ساری سمٹمز کے اوپر لہسن کا بہت اچھا ایفیکٹ ہے. اور دوسرا ہماری وینز کے اندر لپڈز کو یہ کلین کرتا ہے. اور تیسرا جو اس کا بہت اچھا ایفیکٹ ہے یہ ہماری وینز کو تھوڑا سا قدرے ڈائلیٹ کرتا ہے. آخری چیز جو آپ بتا رہے تھے, چوتھی چیز. اور چوتھی چیز ہے وہ ہے ٹرمیرک, ہلدی. یہ اینٹی بیکٹیریا ہے, اینٹی وائرل ہے اور اینٹی انفیکشن بھی ہے, زبردست, اینٹی فنگس بھی ہے. 1/4 ٹی اسپون ہلدی روزانہ شام کو دودھ کے ساتھ لے لیں. اگر یہ 3 سے 4 چیزیں لینا شروع کریں تو ان کی امیونٹی انہانس ہوگی, کرونا سے حفاظت ہونا شروع ہو جائے گی. اور اگر کہیں کرونا کی سمٹمز کسی کو فیل ہوتی ہیں وہ ٹیسٹ ضرور کروائیں, جو اس کی احتیاط ہے وہ ضرور کریں. لیکن اس کے ساتھ اگر بہت زیادہ مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو اختیار کریں. بالکل ٹھیک ہے. زعفران, کلونجی, لہسن, ہلدی اور دعا بھی